الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء لقربه وثوابه سبحانه وتعالى. معزز المكرم السامعين ناظرين وحاضرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد للہ رمضان کے مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے عنایت سے ہمیں حاصل ہوا، اور بعد رمضان اللہ تعالیٰ نے عید نصیب فرمائی. اس عید کی آپ تمام کو پرخلوص مبارکباد. اللہ تعالیٰ امت کے لیے اعیاد مبارک بناتے ہوئے خوشی کا ذریعہ بنائے، خوشی کا سبب بنائے، اور جہاں کہیں پریشان حال مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو دور فرمائے. ہمارے اسلاف و صالحین کی خیر و برکت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ مبارکہ سے اللہ امت کی تکالیف کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے، اور عید کے صحیح ترین خوشیاں ہر جگہ نصیب فرمائے. رمضان کے مہینے کے چلتے ہم نے ہماری نشستوں کو موقوف کیا تھا، جو بعلوی طریقت کے حوالے سے ہم نے ہفتہ واری مجالس کا آغاز کیا تھا. لیکن الحمدللہ ہم نے سوچا کہ ابھی عید مکمل بھی ہو چکی، اور کیونکہ یہ سلسلہ گفتگو کسی خاص مقصد کے تحت شروع ہوا ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ان دروس اور نشستوں کے ذریعے سے طریقت بعلویہ سے اردو ہم آہنگ اور اردو بول چال والے افراد خاص طور پر اس سے استفادہ کریں، اور اس طریقت کا صحیح تعارف اہل علم و ذوق کے پاس میں، اور پھر طریقت سے وابستہ جہاں کہیں بھی مختلف خطوں میں ہندوستان و پاکستان میں موجود ہیں، ان تک اس سلسلے کی صحیح تعلیم اور اس کا صحیح تعارف موجود رہے. ہماری اس سلسلے کی 7 نشستیں الحمدللہ مکمل ہو چکی تھی، اور آج 8ویں نشست کا دوبارہ اس کا آغاز ہے رمضان کے بعد. الغرض کے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اس کے تحت اگلا باب اور عنوان جو ہم نے سوچا وہ یہ ہے کہ ان سادات بعلویہ کی اور اس طریقت بعلویہ کے مشائخین کی شہرت اور پہچان سے ناپسندیدگی، شہرت و پہچان کا ناپسند کیا جانا ان کے پاس میں کتنا اہم ہے،
اس کے بارے میں آج یہی گفتگو اسی کے اطراف میں منحصر رہے گی۔ بعلوی سادات میں سے بہت سے در حقیقت، بہت سے کے علاوہ اگر کہا جائے تو حقیقت میں ان میں سے اکثر تنہائی کو ترجیح دینے والے سادات ہیں، کہ جو تنہائی پسند ہیں زیادہ۔ ان سادات کے مزاج کے اندر، حالانکہ ان کے اطراف لوگ نظر آئیں گے، لیکن ان کے مزاج کے اندر تنہائی کو پسند کرنا، تنہائی کو ترجیح دینا، یہ ان کا مزاج ہے، ان کے مزاج کے اندر شامل ہے۔ زیادہ شور شرابہ اور کثرت سے لوگوں کے اندر گھرے رہنا پسند نہیں کرتے، اور لوگوں کو اکثر اعمال کی طرف متوجہ کراتے ہوئے ان کی یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو تنہائی کی طرف لے جائیں، ہرچند کہ یہ دعوت کے کام میں کبھی کبھی نظر نہیں آتا کہ ان کے مزاج میں جو چیز تنہائی کی پسندیدگی ہے وہ لوگوں کے درمیان جب ہوتے ہیں تو تب نظر نہیں آتی، لیکن آپ اگر ان سادات کے ساتھ میں وقت گزاریں، ان کے ساتھ قربت حاصل کریں اور اس کے بعد میں دیکھیں تو یہ سادات اپنے آپ کو لوگوں میں رکھتے ہوئے بھی لوگوں میں تنہا نظر آتے ہیں، زیادہ لوگوں میں میل جول کرتے ہوئے، زیادہ اپنے زبان و عمل کا مظاہرہ لوگوں کے ساتھ میں انٹریکٹ کرتے ہوئے نہیں گزارتے، معاملہ کرتے ہوئے نہیں گزارتے، بس اس لوگوں کے گھیراؤ میں بھی ان کے اندر ایک عجیب کیفیت تنہائی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کئی لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ موجود ہوتے ہیں تو پھر ان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اور اس احساس کے اندر پھر لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے وہ شادی وغیرہ کے معاملات میں یا اس مجالس میں دیکھیں آپ، یا چاہے آپ کوئی دوسری مواقع پر گیدرنگز میں، مجالس میں، محافل میں آپ دیکھیں لوگوں کا ایک ہجوم ایک دوسرے کے ساتھ میں گفتگو میں لگا ہوا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں برتاؤ میں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ سادات کا ایک خصوصی طرز اور مزاج یہ ہے بعلوی سادات کا، کہ جس طریقت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس طریقت کے حاملین کا، اس طریقت کو آگے پھیلانے والوں کا، اس طریقت کی خدمت کرنے والوں کا مشغلہ یوں ہے کہ وہ لوگوں کے اندر بھی ہوں تب بھی اپنے من میں، اپنے قلب میں تنہائی ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ پھر سلسلہ نقشبند کی مشہور ترتیب اور کیفیت کے بارے میں، وہ قول کے بارے میں کہ دست بکار دل بیار، کہ جسم سے اور جسامت سے اور اپنے ہاتھ پاؤں سے وہ لوگوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، کام میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں مشغول ہوتا ہے، دل تنہا ہوتا ہے۔ یہی طرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملا۔ لوگوں کے درمیان بھی ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دل اور دل کی کیفیت وہی تنہائی اور عزلت پسند ہوتی جو آپ نے غار حرا و پھر دیگر غیر آباد مقاموں پر تنہائی میں، غاروں میں عبادت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہوئے گزاری۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت مبارکہ اور آپ کی سنت کریمہ ہے کہ لوگوں کے اندر اپنی پہچان بنانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں اس کی شان و عظمتوں میں اور اس کے نشانیوں میں غور و فکر کرنا، اور اسی کے اندر مشغول رہنا، اسی کو پہچاننے میں، اسی کو یاد کرنے میں مشغول رہنا۔ اسی کیفیت کا تعارف
بعلوی سادات کے ہاں پہ بھی ملا. یہی بعلوی سادات کے اندر اسی کیفیت کے ساتھ میں یہ عنصر پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ دنیا میں اپنا نام بنانے کے لیے نہیں آئے، وہ اپنے نام کو پھیلانے کے لیے، اس کا پرچار کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ اپنے کام کو پھیلانے کے لیے آئے، وہ اس عظیم فکر اور دعوت کو پہنچانے کے لیے آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وراثت میں ملی. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے اور جس مقصد کو آپ نے چاہا کہ وہ امت تک، قوموں تک پہنچے، امتیں اس سے فائدہ اٹھائیں، قوم اس طریقہ صحیح کو فالو کرے، اس کے متبع بنے، اسی کو پہچان، اسی کو پہنچاتے ہیں، اسی کی پہچان کروانے میں مشغول ہوتے ہیں. ان سادات کی کیفیات کے اندر کبھی خود پسندی نہیں ہے، کبھی خود کو پھیلانا نہیں ہے. ان کے صحیح ترین سادات کو کہ جو تزکیہ پا چکے، جن کا تزکیہ ختم، جو تزکیہ کے مراحل سے نکل کر اب خدمت کے لائق بن چکے، آپ اگر ان کو دیکھیں تو ان کے اندر کیفیت نہیں ہے، پہچان کی کیفیت نہیں. خواہش نہیں کہ لوگ پہچانیں. پہچان کا نہ ہونا اور اس کو لوگوں کی ذہن و فکر کی طرف لے کر آنا کہ لوگ جیسا سمجھتے ہیں کہ پھر کیمرے پر کیوں آتے ہیں، پھر اسٹیجز پہ کیوں بیٹھتے ہیں، پھر تقاریر کیوں ہوتی ہیں، پھر یہ دعوت کیوں ہوتی ہے، پھر وہاں شرکت کیوں، ایسا کیوں. یہ ان کی دعوت کا حصہ ہے. دعوت اور شہرت پسندی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو آج کل قوموں تک پہنچنے کا آسان طریقہ یہ ہے، دعوت کو پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ویڈیوگرافی اور یہ کیمرہ اور یہ شوٹنگ اور وغیرہ وغیرہ. دعوت کے لیے آج اہم ترین ذرائع بن چکے ہیں. سوشل میڈیا اہم ترین ذریعہ بن چکا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہی ایک واحد ذریعہ ہے، بلکہ یہ ایک اہم ذرائع دور جدید میں سے ایک ہے. لیکن پھر گھر گھر نکلنا، قریہ قریہ پھرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت و تبلیغ پیش کرنا، یہ پھر حصہ ہے اس دعوت کا، اور یہ بھی جاری رہے گا، وہ بھی جاری رہے. تو جو دور کے نئے ذرائع ہوں یا پھر آلات ہوں کہ جس کے ذریعے سے قوم تک پہنچا جا سکتا ہے، اس کو پہنچنا ضروری ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دعوت دینے کے لیے یہ جو ہے نا ایک اہم ترین مقام تھا، وہ تھا فاران کی چوٹی، جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑا ہو جانا، جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت کے لیے بلانا، کبھی صفا و مروہ پہ کھڑے ہو کر دعوت کے لیے بلانا. یہ اس وقت اناؤنسمنٹ کا حصہ تھا، وہ ایک براڈ کاسٹنگ اسٹیشن یا براڈ کاسٹنگ پوائنٹ تھا، کیونکہ اس دور میں تو ویڈیوز نہیں تھے، ساؤنڈ سسٹمز نہیں تھے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسے ہوئی؟ سب سے پہلی دعوت اسلام، سب سے پہلی وحی کے بعد اعلان نبوت جس مقام سے ہوا، وہ کیا تھا؟ وہ براڈ کاسٹنگ پوائنٹ تھا. جب وہاں پہ کھڑے ہو کر کوئی دعوت کہی جاتی، کوئی اناؤنسمنٹ کی جاتی، تو لوگ جوق در جوق آ کے کھڑے ہو کر وہ بات سنتے تھے. تو یہ اس دور کا ذریعہ ابلاغ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اذن فی الناس بالحج، کہ اے ابراہیم لوگوں کو دعوت دو حج کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ، یا اللہ، کہ کیف انادی، کہ میں کیسے جو ہے نا لوگوں کو حج کے لیے بلاؤں؟ یہ وہ خریہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر چکے تھے، اس وقت حضرت ابراہیم
حضرت سیدہ ہاجرہ اور آپ دونوں کے فرزند عظیم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا، نہ ہی کوئی مخلوق نظر آتی تھی، کیونکہ وہ مقام ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی آبادی بن سکے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، تم آزاد ہو، تم لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ یہ کیسے؟ تو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ خانہ کعبہ کی چھت پر، اور کھڑے ہو کر تمہارا کام ہے اذن فی الناس بالحج، تمہارا کام ہے النداء منک والبلاغ منا، تمہارا کام ندا دینا ہے، بلانا ہے، اور تمہاری آواز کو نسلوں تک پہنچانا، مخلوق تک پہنچانا، خلقت تک پہنچانا، یہ ہمارا کام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے دیدار کعبہ پر، اور وہاں سے لوگوں کو حج کے لیے ندا دی۔ آپ کا کام ندا دینا تھا، اللہ نے آپ کو ندا دینے کا حکم دیا تھا، آپ نے ندا دی، اللہ نے آپ کی آواز کو پھر مخلوقات کے اندر پہنچایا، اور شرق سے غرب تک لوگوں نے سنا، سمندر کی مچھلیوں نے سنا، اور پھر جنگلات میں موجود بہائم اور پھر دیگر جانور یہ سب سن رہے تھے، حتیٰ کہ عالم ارواح میں موجود ارواح تک آپ کی ندا پہنچائی گئی، اللہ نے پہنچائی۔ لیکن براڈ کاسٹنگ پوائنٹ اللہ نے کیا بتایا کہ جدار کعبہ پہ کھڑے ہو جاؤ، وہاں سے ندا دو۔ اب کوئی یہ کہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام شہرت پسند تھے کہ آپ لوگوں کو نظر آنے کے لیے جدار کعبہ پر کھڑے ہو گئے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، اور حکم یہ ہے کہ دعوت جب دی جائے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کن جاریا علی عادت عصرک، اپنے زمانے کے جو اطوار ہیں، طریقے ہیں، ان کو اختیار کرو تبلیغ دین کے لیے، دعوت کے لیے، جو صحیح ہوں۔ تو سوشل میڈیا آج کل ہر چند کے اب آپ کہیں کہ یہ فیم کا ایک ذریعہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی سوچ ہے۔ جو دعوت دے رہا ہے اگر اس کو پہچان کی ضرورت ہے، شہرت کی ضرورت ہے، وہ شہرت کی خاطر کر رہا ہے تو اس کی نیت اس کے ساتھ ہے۔ جسٹس آپ نہیں کریں گے، میزان آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تولنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تولنا اللہ کا کام۔ اسی طرح ہمارے اکابرین، ہمارے اساتذہ و شیوخ جب کیمروں پر آ کر کوئی تبلیغ کر رہے ہیں، کوئی بات کہہ رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کا نام پہنچے ہر جگہ، لیکن وہ اس لیے پہنچتے ہیں کہ یہ براڈ کاسٹنگ پوائنٹ ہے، یہ ایزی ریچ ہے لوگوں تک پہنچنے کی، ایک آسان ذریعہ ہے لوگوں تک پہنچنے کا، اپنی آواز اور حقیقت کی بات اور دعوت پہنچانے کا۔ اب اس کے بعد میں لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ ان کے اوپر ہے۔ تو بہرحال ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بعلوی سادات بھی در حقیقت تنہائی پسند ہیں اور شہرت کو ناپسند کرتے ہیں، اپنے آپ کی پہچان کو ناپسند کرتے ہیں۔ جتنا نہ پہچانا جائے اتنا اچھا ہے، ان کو پہچانے نہ لیکن دعوت ان کی پہنچے ہر جگہ۔ یہ اس کے اندر ایک لچک ہے بات کے اندر کہ وہ اپنی دعوت کو سب تک پہنچانا چاہتے ہیں، خود کو نہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ پہچانے نہ پہچانے، کیا کرنا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے والے مقاصد میں سے ایک ہے کہ وَبَعَثْنَا فِيكُمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان اپنے ایک نبی کو پیدا کیا، تم میں سے ایک نبی کو پیدا کیا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندگی ایسی گزاری 40 سال کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا تعارف نہیں دیا، لوگوں کو اپنے مقام و منصب کا تعارف نہیں دیا، لوگوں کو اپنے بارے میں کچھ نہیں ظاہر ہونے دیا،
اور حضور نے صرف خاموشی والی زندگی گزاری جب تک کہ حکم اللہ کا نہیں ہوا کہ وہ اس کا اعلان کیا جائے۔ تو یہ جو عرصہ گزرا خاموشی کا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو نہیں بتا سکتے تھے؟ اللہ نے انہیں پیدائش ولادت کے ساتھ اور ولادت سے پہلے بھی وہ کرامتیں دی کہ آپ کا نور جس جس باپ میں اور جس جس ماں میں چلتا ہوا آیا، اس نور نے ان ماں باپ کو ویسے ہی لوگوں کے اندر جو ہے نا ممتاز کر دیا تھا، ایکسٹنگوش کر دیا تھا، ایک الگ تعارف بن گیا تھا ان کا، ان کے ماں باپ کا لوگوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے نور کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اب ولادت پذیر ہو گئے، حالانکہ آپ کی موجودگی ماحول کے اندر اثر دکھا رہی ہے، لیکن حضور نے خود تعارف کبھی پیش نہیں کیا کہ ہاں یہ میری وجہ سے ہے، ہاں تم جو سمجھ رہے ہو وہ صحیح ہے کہ اونٹنی کے بے جان اونٹنی میں جان آ جانا میری وجہ سے ہے، اور جو دودھ نہ دے سکنے والی بکریاں ہیں ان کے اندر دودھ آ جانا یہ میری برکت ہے، غریب گھروں کے اندر خیر و برکتیں پیدا ہو جانا یہ میری وجہ سے ہے، بہائم کا اور شیر و دیگر مخلوقات کا آ کر میرے پاس میں سر کو جھکا لینا یہ میرے نور نبوت کی برکت ہے، یہ میرے نبوت کے مقام کی برکت ہے، یہ اس منصب کی برکت ہے۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پہچان نہیں پیش کی۔ تنہائی پسند تھے لیکن خیر پسند بھی تھے، تو خیر پھیلاتے تھے اور اپنے آپ کو چھپاتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ کہ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہوا کہ جہاں اعلان کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ یہی چیز ان سادات میں حضور کے نسب میں چلتے ہوئے ان بعلوی حضرمی سادات کے اندر پہنچی اور پھر ان کی نسلوں میں پہنچی۔ شہرت نہیں پسند کرتے، پہچان نہیں پسند کرتے، تو کیا پسند کرتے ہیں؟ دعوت پہنچ جائے، وہ جو مشن لے کر چلے وہ پہنچ جائے، ان کا پیغام پہنچ جائے جو نسل در نسل یہ ان تک چلتا ہوا آیا، وہ پہنچ جائے اور وہ خود اپنے آپ کو چھپاتے رہے۔ ہمارے شیخ ہمارے اسلاف میں سے ایک سیدنا الامام حبیب ابی بکر العیدروس، حبیب ابی بکر بن عبداللہ العیدروس، جو کہ ہمارے پیر و مشایخ محترم سیدنا و سندنا امام ابو بکر بن عبداللہ العیدروس سیدنا الغوث والقطب، آپ کو امام العدنی بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ عدن ہجرت کر گئے تھے تریم سے، اور عدن میں جا کر آپ نے سکونت اختیار کی، تو آپ امام العدنی کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر عدن سارا کا سارا آپ سے فیضیاب ہوا اور پھر عدن میں آپ کی خیر و برکتیں پھیلی، تو لہٰذا امام العدنی کہلاتے ہیں۔ آپ کی شہرت تمام عالم میں پھیلی ہوئی تھی، آپ کی کرامتیں، آپ کا علم کا ولولہ، آپ کے جوہر، علم، فقہ، تفسیر، لوگ اور تلامذہ دور دور سے آتے آ کر آپ کے پاس میں پڑھتے تھے۔ سیدنا حبیب ابو بکر بن عبداللہ العیدروس آج سے 550 سال پہلے کا عرصہ، سیدنا حبیب ابو بکر کا، اس وقت جبکہ سوشل میڈیا نہیں، وہ نہیں، لیکن کیا تھا براڈ کاسٹنگ پوائنٹ؟ مدرسہ، مسجد کا محراب و ممبر، مسجد کا ممبر جہاں سے بیٹھ کر خطابات ہوتے، مسجد کے اس محراب اور جو در و دیوار جہاں پہ مدرسہ چلاتے تھے، رباط چلاتے تھے، خود درس دیتے تھے، پڑھاتے تھے، بچے آتے تھے، پڑھتے تھے، علم کی کیفیات اور ولولے، پھر کرامتیں دیکھ لیتے، کرامتیں معلوم ہوتی، احساس کرتے کرامتوں کا، تو شہرت پھیل گئی۔ لیکن وہ خود کیا فرماتے تھے؟ انہوں نے دکھائی تو نہیں تھی جان بوجھ کر، لیکن کسی کی مدد کے لیے، خلق کی خدمت کے لیے اگر اپنے تصرفات کا انہوں نے
اظہار کر دیا اور کہیں اس کا استعمال کر دیا اور وہ دیکھنے والوں کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے مشہور کر دی تو یہ اور بات ہے. لیکن وہ خود کیا فرماتے ہیں؟ کاش ہم کسی کو نہ جانتے، کاش ایسا ہوتا کہ ہم کسی کو نہ پہچانتے، نہ جانتے، اور نہ کوئی ہمیں پہچانتا. کاش ہم نہ ہوتے اس دنیا میں، کاش ہم کو پیدا ہی نہ کیا جاتا. یہ سیدنا ابو بکر کے الفاظ. لو لم ولدت، فرماتے ہیں کہ کاش کہ پیدا ہی نہ کیا جاتا. یہ سیدنا ابو بکر اور آپ جیسے مشائخین کا طرز ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر چند کے ان کی تبلیغ سے ان کا نام بھی چل رہا ہے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی طرف بلانا، یہ خود بخود لوگوں کے اندر آپ کے ذکر کو بڑھا رہا ہے. کیوں؟ کہ آپ نے لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر بلند کیا، اللہ لوگوں میں آپ کا ذکر بلند کرتا ہے. یہ اللہ جزا دیتا ہے اپنے بندوں کو. تو ہمارے سادات، ہمارے اکابرین تو اپنا کام کرتے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ کاش ایسا ہوتا کہ ہم نہ پہچانے جاتے، خاموش تنہائی میں زندگی گزار لیتے، ایک معمولی بندے اللہ کے بن کے رہ جاتے، اپنی ذمہ داریاں پوری کر لیتے اور ختم ہو گیا. اپنی نمازیں پڑھو، اپنا کام کرو، ٹھیک ہے. کاش ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو یہ ناپسندیدگی ہے ان کے مزاج کے اندر. شہرت کے لیے شہرت نہیں پسند تھی. پھر انہی سادات میں وہ لوگ بھی تھے جو اپنی عاجزی اور پرہیزگاری میں آگے بڑھ گئے تھے. اتنا آگے بڑھ گئے تھے عاجزی میں، ہمبلنس میں، اور پرہیزگاری اتنی آگے بڑھ گئی تھی کہ پھر ان کی زبردست قناعت نے لوگوں کو یہ سوچنے پر بھی مجبور کیا کہ وہ دولت مند تھے. حالانکہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ چاہے تھوڑا ہے بہت ہے، لیکن وہ اس میں ایسی زندگی گزارتے تھے. حالانکہ کچھ ہی پیسے ہیں، کچھ ہی آمدنی ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، تھوڑا سا گزارا ہے، تھوڑی سی روزی ہے، لیکن اس میں ایسی کیفیت کے ساتھ میں زندگی گزارتے تھے کہ لوگ دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ کیا یہ بہت بڑے دولت مند ہوں گے. لیکن حقیقت یوں نہ تھی. پیسہ بہت نہ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی قناعت یہ تھی کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اپنے لیے کافی اتنا جانتے تھے اور اسی کو اتنا خوبصورتی کے ساتھ استعمال کرتے تھے کہ زبان پر شکوہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ارے یہ نہیں ہے، کاش یہ رہنا تھا، وہ نہیں ہے، وہ رہنا تھا، ایسا ویسا. یہ چیز نہیں تھی ان کے اندر. تو اللہ نے جو دیا ہے الحمدللہ اس کا شکر ہے. تو اس کیفیت میں اس شان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے کہ لوگ تو سمجھتے تھے کہ بہت پیسے والے ہیں، بہت ساؤنڈ ہیں. نہیں، ایسا نہیں تھا. وہ تھوڑے سے رزق کے مالک ہونے پر راضی تھے کہ تھوڑا ہی رہے کافی ہے، زندگی گزرتی ہے گزر جائے، بس زیادہ کی طلب نہیں. اور ان کی حالت اس قدر پوشیدہ رہی، ان کے اصل حالات ان کی نجی زندگی کے اس قدر لوگوں سے پوشیدہ رہے، نامعلوم رہے کہ انہیں اتنا نظر انداز کیا گیا کہ لقمے کو 3 دن 4 دن بھوکے رہتے تھے. لیکن لوگ کیا سمجھتے رہے کہ یہ تو پیسے والے ہیں، لہذا انہیں نظر انداز کرتے رہے. تو اتنا اپنے آپ کو چھپائے رکھتے تھے لوگوں سے، اپنے حالات کو چھپائے رکھتے تھے لوگوں سے. ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے شیخ و مرشد حضرت قطب الاقطاب عبداللہ بن علوی الحداد، حبیب عبداللہ بن علوی الحداد رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر یعنی بعلوی سادات میں غریب بے نیاز ہوتے ہیں اور مالدار سخی ہوتے ہیں. غریب ہو تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی حاجت نہیں.
وہ اس شان میں غربت کو بسر کرتا ہے کہ وہ کسی کے پیسے پر نظر نہیں رکھتا، کسی کی رزق کے اوپر نظر نہیں رکھتا کہ ارے اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس بھی آ جائے. نہیں، ہمارے خاندان کا غریب بے نیاز ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور مالدار جو ہو ہمارے اندر وہ سخی ہوتا ہے. یعنی جس کو پیسہ ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ پیسہ اپنے پاس رکھے، جمع کرے. ہمارا مالدار ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ دینے والا، پیسے میں سے خرچ کرتا ہے، کھلاتا ہے، مساجد تعمیر کرتا ہے، مدرسے بناتا ہے، لوگوں پر خرچ کرتا ہے، جن کے پاس ضرورت ہے ان کو دیتا ہے. مال ہو سخی. ہمارے اندر کے پیسے والے بھی سخی ہیں، ہمارے خاندان کے، ہمارے گھرانے کے. یہ سیکھنا امام الحداد فرمان تقوی و پرہیزگاری کے اعمال کے ذریعے سے صرف اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں. پیسہ ہو یا نہ ہو، تقوی اور پرہیزگاری اور خوف خدا اس کے ذریعے سے ایسے عمل کرتے ہیں اور اس طریقے کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ اجر صرف اللہ سے چاہیے، لوگوں سے نہیں. اس لیے خرچ نہیں کر رہے کہ لوگ پہچانے، میرے نام کی مسجد رہے، میرے نام کا مدرسہ رہے. نہیں، اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اور اجر اللہ دے، اجر صرف اللہ دے. اب آپ اس کی بھی مطابعت دیکھنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب ہی نہیں کرتا. اور جیسا قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کا طرز عمل ہے کہ جتنے نبی تھے اپنی قوموں کو خدمت کرتے تھے، قوموں کو ہدایت کا پیغام پہنچاتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ رب العالمین، کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس، میرا جو اجر دے گا وہ اللہ دے گا، میرا رب دے گا، تم سے کچھ نہیں چاہیے. تو یہ اس شان کی، اس نبوت کے خون کی عظمت ہے جو ان بعلوی سادات کے اندر جھلکتی ہے کہ کارہائے خیر کر دیے، تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمارا اجر اللہ کے پاس، جو دے گا وہ دے گا، تم نہیں دو گے. حتیٰ کہ ہم ہمارے سر کربلا کے میدان میں قربان کر رہے ہیں اور اس خدمت کے ذریعے سے اللہ کے دین کو بچایا ہے تاکہ لوگ صحیح دین کے اوپر عمل کرتے رہیں. اور اس کا معاوضہ یہ نہیں کہ تم آؤ ہمارے خاندان کو پیسے دو، ہماری خدمت کرو، آؤ ہمیں تمہارے فنڈز کی ضرورت ہے، نہیں ہے، تمہارے فنڈز کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر اللہ کے پاس. اسی طرح جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. تقوی ان کا لباس ہے، ان کا لباس شاہانہ نہیں ہے، ان کا لباس سونے چاندیوں سے ورات والا نہیں ہے. ان کا لباس 50 60 ہزار روپے کا جنرل لباس نہیں ہے پہناوا. ریشم اور دیگر ملبوسات ان کا لباس نہیں ہے. ریشم اور دوسرا لباس ان کی ملبوسات نہیں ہے. تو ان کا لباس کیا ہے؟ ان کا لباس کیا ہے؟ ان کا لباس کیا ہے؟ تقوی. ان کا لباس کیا ہے؟ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، قناعت ہے، عاجزی ہے. ان کا لباس اللہ تعالیٰ کی قناعت، اور ان کا لباس اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ سے پرہیزگاری. وہ لوگوں سے کوئی دوسری چیز نہیں پسند کرتے. ان کے لباس میں یہ ایک معمولی قسم کا کپڑا جو ضرورت ہو، جو شریعت کا حکم ہو، اس اعتبار کا کپڑا پہن لیا، پرہیزگاری اختیار کر لی، کافی. اور حیا، شرم ان کی صفت ہے. بے حیا نہیں ہوتے، بے شرم نہیں ہوتے، بے شرمی کی حرکات نہیں کرتے. حیا ان کی صفت ہے، صفت ان کا زیور بھی نہیں ہے. حیا ان کی صفت ہوتی. وہ اپنے قول و فعل میں رب کریم کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں اور جو کرتے ہیں اس سے صرف اللہ تعالی مقصود ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے.
ان کا قول، ان کا کہنا سچا ہے، ان کا عمل لوگوں کے لیے رہنمائی کا فراہم کرتا ہے، ان کا باطن، ان کا قلب اور ان کا باطن دھوکہ دہی اور کینہ سے پاک ہے، ان کے اندر دھوکے دینے کی نیت اور کینے کی نیت نہیں ہوتی، کینہ نہیں ہوتا، کسی کے بارے میں میل نہیں ہوتا، اور اپنے رب کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کی حضوری میں حاضر رہتے ہیں، اللہ کو ہمیشہ مستحضر رکھتے ہیں، یعنی کہ اپنی سوچ و فکر میں اللہ حاضر ہوتا ہے، جو عمل کرتے ہیں اس میں اللہ حاضر ہوتا ہے، اسی لیے لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، اسی لیے بے حیائی نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ کو اپنے پاس میں حاضر سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ صرف رمضان کا رب نہیں ہے، رمضانی رب نہیں ہے کہ رمضان کے اندر اللہ گالی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سزا دے گا، نہیں، رمضان میں نہیں دینا کیونکہ رمضان میں اللہ دیکھ رہا ہے، خاص دیکھ رہا ہے، نہیں، ان سادات کا مشغلہ یہ ہے کہ ہر آن ہر لمحہ اللہ دیکھ ہی رہا ہے، کیونکہ یہی صحیح ہے۔ اللہ صرف رمضان کی حد تک تھوڑی نہ دیکھتا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ غلط نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، اللہ تو اللہ ہے، وہ ہمیشہ ہی دیکھتا ہے، اور اس حضوری کے اندر حاضر رہنا یہ ان سادات کا عمل ہے کہ وہ اللہ کو ہمیشہ حاضر سمجھتے ہیں، اسی لیے اعمال خراب نہیں ہوتے، کہاوت گندی نہیں ہوتی، ایل فیل نہیں کہہ دیتے کسی کو، نہ باپ دیکھتے ہیں، نہ بیٹا دیکھتے ہیں، نہ مسجد دیکھتے ہیں، نہ درگاہ دیکھتے ہیں، نہ بازار دیکھتے ہیں، نہ تنہائی دیکھتے ہیں، جو منہ آیا کہہ دیا، جو ہاتھ سے آیا کر دیا۔ ارے تمہیں بھی کچھ خدا کا خوف ہے؟ کیا تمہیں بھی کچھ خدا کا لحاظ ہے؟ نہیں، تو جہاں جو چاہا کر دیا، یہ خدا کی حضوری نہیں ہے، یہ اس خاندان کے بچوں کا کردار نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کے کردار اگر خراب ہو گئے ہیں، آئیے آپ اپنے کردار کو سمجھیے، آپ کے بڑوں کا کردار کیا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم کرتے ہوئے، خم کرتے ہوئے، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہوئے، جو کسی بھی تقابل سے بالا تر ہے۔ تکبر صرف اللہ کا، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اس کے اگینسٹ کوئی نہیں آ سکتا۔ تکبر، کبر کسی کو ہے تو وہ اللہ کو ہے۔ شیخ و محترم مرشدی مجتبی بن جعفر عیدروس فرماتے ہیں کبر للہ، کبر اللہ کے لیے۔ لوگ مساجد میں کھڑے ہو کر، حرم ہو گیا، اللہ کا خاص گھر ہے کہ جہاں عبادت کے لیے جمع ہوا جاتا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کر بدتمیزی، بدسلوکی اور تکبر کہ ہاں یہ ایک ہے، یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے، یہ گفتگو اس خاندان کے بچے کریں؟ نہیں، یہ گفتگو مسلمان کریں، مومن کریں؟ نہیں۔ ارے سمجھیں کہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھیں۔ تو کیا ہے کہ اس خاندان کی صفات میں سے جو سیدنا امام الحداد نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اس خاندان کے بچے ایسے شانوں اور عظمتوں والے ہیں۔ کہا کہ ہمارے خاندان میں غریب بے نیاز ہوتا ہے، غریب غربت کی وجہ سے بے شرم نہیں ہو جاتا، بے نیاز ہوتا ہے، اس کی غربت کے اندر بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر انحصار نہیں کرتا، وہ لوگوں سے بے نیاز رہتا ہے کہ ہاں 2 روٹی صحیح میرا رب نے دی ہے، میں اس کے اوپر فخر ہوں۔ اب کسی کی روٹی کے اوپر نظر نہیں کہ یہ اتنا کماتا ہے تو مجھے لا کر دے، یہ ایسا کرتا ہے تو وہ میرے پاس کیوں نہیں۔ پھر ہمارے گھرانے کا بچہ جو مالدار ہو اس کے اندر سخاوت ہوتی ہے، وہ مال جمع کر نہیں رکھتا بلکہ مال بانٹنے والا رہتا ہے۔ جو آیا یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لو اس میں سے یہ اس کو کر دیا، یہ اس کو ضرورت ہے، اس کو کر دیا، یہ اس کو یہ چیز کی ضرورت ہے، کر دیا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے امام الحداد کہ تقوی و پرہیزگاری کے اعمال کے ذریعے صرف اللہ سے اجر کی امید رکھنا، جو خیر کر دیا، میں ایسا کر رہا تھا میرے ساتھ ایسا کر دیے، نہیں، کم سے کم اس کا لحاظ رکھنا تھا، یہ تو اجر کی امید ہو گئی۔ اجر کی امید چھوڑو اللہ سے،
اب اس خاندان کے بچوں کا ہی نہیں، اب یہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں تو یہ تو تعارف کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج کل ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی اس کیفیات کو واپس سے ریوائز کریں کہ یہ ریویژن ہے آپ کے لیے کہ آپ کے اخلاق تو یہ تھے، آپ نے اخلاق اگر چھوڑ دیے تو آپ نے خسارہ اپنے لیے قبول کیا۔ اگر کسی کے پاس یہ اعمال ہیں تو اس کو اور پالش کریں، اس کو اور نکھاریں اپنے اندر اپنے مزاج کے اندر۔ اور پھر جو سامعین میں سے اس گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے، ہمارے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن وابستہ ہیں، مرید ہیں، چاہنے والے بن کر آتے ہیں، ہمارے مشائخین کی خدمت گزاری میں رہتے ہیں، اور بڑے بڑے سٹیٹس لگانا، بڑی بڑی باتیں کہہ دینا، چار لوگوں کے اندر ڈینگے ہانپ لینا کہ بھائی یہ خدمت یہ لاتی ہے، یہ خدمت وہ لاتی ہے، یہ خدمت میں رہ کر میں کچھ تو حاصل کر لیا ہوں گا، یہ بات نہیں، یہ باتیں نہیں، یہ دعوے ہیں زبانی آپ کے۔ آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ کیا ہیں۔ اگر آپ کا عمل بتائے کہ آپ تقوی و پرہیزگار ہیں اور آپ اجر میں اللہ سے امید رکھتے ہیں، لوگوں سے بدلہ نہیں، آپ کے مال میں سے خرچ کرنے والے ہیں، الذین ينفقون فی سبیل اللہ، کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں بغیر اس تمیز اور اس فرق کے کہ کس کو دے رہے ہیں آپ، بس آپ دے رہے ہیں اللہ کی خاطر، آپ اللہ کی خاطر دے رہے ہیں، تو آپ سخی جو ہے آپ کے پاس۔ میرے پاس 3 روٹی ہے آج، اس 3 روٹیوں میں سے 2 روٹی اگر میرے لیے کافی ہوتی ہے، میرے گھر والوں کے لیے کافی ہوتی ہے، تو تیسری روٹی میں کیا کروں رکھ کر؟ کل کے لیے رکھیں، کل آپ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن کل کو روٹی باسی ہو جائے گی، کل کو روٹی کو بوجھ آ جائے گا، وہ پھینکیں گے آپ لیکن کھائیں گے نہیں۔ کل کو اللہ کچھ اور انتظام کرتا ہے آپ کے لیے، تب کیا کریں؟ اسی طرح ہر نعمت آپ کے پاس بہت سارا لباس ہے، 10-12 کندورے رکھے ہوئے ہیں، 6-8 میرے پاس میں جبے اور جوتے، اور پھر یہ اور وہ، کس کے لیے؟ اس میں سے دے دے جس کو ضرورت ہے۔ تو غریب ہمارے اندر بے نیاز ہے، وہ غریب یہ نہیں کہے گا کہ میں غریب ہوں۔ امام الحداد نے فرمایا کہ ہمارے سے جو غریب تھے ان کو اتنا نظر انداز کیا گیا ہے کیونکہ وہ خود کھل کر یہ نہیں کہتے کہ ہم غریب ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ وہ خود کہتے نہیں، بے نیاز ہی ہے، ٹھیک ہے، جو ہے راضی ہیں اللہ سے۔ تو ایسوں کے پاس بڑھ بڑھ کر کیوں نہیں پیش کرتے آپ اپنے نان نفقے میں سے؟ کیونکہ آپ کو کل کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اور کل پر بھروسہ اسی لیے نہیں ہے کیونکہ خدا کے اوپر بھروسہ نہیں، ایمان کمزور ہے۔ قول و فعل میں سچا ہونا، اپنا لباس 40-40 ہزار کا شرٹ اور 20-25 ہزار کے جوتے پہننے سے علاوہ آپ کا سادہ لباس ہو لیکن اس کے اندر تقویٰ ہو، آپ پرہیزگار رہیں، آپ وہ لباس کے اندر سچے رہیں، وہ مال کسی کا غصب کیا ہوا نہ پہنایا جائے، نہ آپ کسی کو جو ہے طرز زندگی کے اندر، آپ کی زندگی کے طرز کے اندر کسی کے اوپر تہمت نہ باندھیں، آپ کے اعمال کے اندر پرہیز اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، خدا خوفی اختیار کریں، تو یہ آپ کا لباس ہے۔ اے حبائب والسادہ، یہ آپ کے گھرانے کی بات ہے، یہ آپ کے گھرانے کی بات ہے۔ چہ جائے کہ آپ کے مرید کیسے رہیں، آپ کے چاہنے والے کیسے رہیں، یہ بعد میں، آپ کیسے ہیں، آپ کا عمل کیا ہوا، کیوں کھو گئے اس دنیا کے اندر۔ قول سچا ہو، کھڑے کھڑے جھوٹ بول دیا، یہ آپ کا نہیں۔ امام الحداد کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے گھرانے میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ قول سچا ہے، ان کا عمل نیک ہے، رہنمائی فراہم کرتا ہے دوسروں کو۔ آپ رہنما نہیں بنتے، آپ رہنما کہلانا چاہتے ہیں لیکن آپ کے عمل میں رہنمائی نہیں ہے۔ کیا رہنمائی کر رہے ہیں آپ؟ آج اس کا مال کھا لو، کل دوسرے کا دیکھیں گے،
آج اس کی زمین پہ قبضہ کرو، کل کسی اور کی زمین کا دیکھیں گے. لا حول ولا قوت. آج اس کا منصب کھینچ لو، کل دوسرے کے منصب کے اوپر دیکھیں گے. زکوٰۃ آئی ہے، آج کھا جاؤ، کل دیکھیں گے. سادات بھی کیا زکوٰۃ کھاتے ہیں؟ لا حول ولا قوت. کسی کے صدقات و عطیات کھا جاتے ہیں؟ لا حول ولا قوت. نہیں ہرگز نہیں. آپ کا عمل اگر سچا اور رہنمائی فراہم نہ کرے تو شرم محسوس کریں کہ ہم سادات کہلائیں. شرم محسوس کریں کہ ہم اس خاندان عظیم سے کہ ایک نونہال کہلائیں، ایک فرد کہلائیں. کاش اگر وہ صفات ہمارے اندر ہیں، کاش کہ ہم پیدا ہی نہ ہوتے. اب پیدا ہو گئے لیکن وہ صفات ہیں، تو کاش کہ اللہ وہ صفات ہمارے سے ہٹا لے، وہ غبار دنیا ہم سے ہٹا دے، اور ہمیں ہمارے اسلاف کے نہج پر، ان کے نقش قدم پر رکھے، جیسا کہ امام الحداد فرما رہے ہیں. ہم میں کا غریب بے نیاز ہوتا ہے، ہمارے اندر کا مالدار سخی ہوتا ہے، تقوی و پرہیزگاری کے اعمال کے ذریعے سے اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے. ہمارے اندر کا فرد، ہمارے خاندان کا فرد، تقوی اس کا لباس ہوتا ہے، حیا ان کی صفت ہوتی ہے. وہ اپنے قول میں، اپنے فعل میں رب کریم کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کا ارادہ رکھتا ہے. ان کا قول سچا ہوتا ہے، ان کا عمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، ان کا باطن دھوکہ دینے کی نیت نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا کسی کے بارے میں، کینے سے اور دھوکے سے پاک ہوتا ہے. ان کے دل کے اندر کدورت نہیں ہوتی. سامنے کسی سے مل رہے ہیں، جی کیسے ہیں آپ، نہیں، پلٹ گیا تو بدبخت خود، یہ ایسا یہ ویسا نہیں. یہ کینہ ہے، یہ دھوکہ ہے. جس کے ساتھ میں آپ نے اچھے سے ملاقات کی، وہ پلٹ گیا، اس کے چہرے پہ اچھے تھے، وہ پلٹ گیا، اور آپ کا رخ اور اس کا رخ پلٹ گیا، تو پھر آپ اس کے بارے میں برائی شروع. لا حول ولا قوت. اپنے رب کے فرما بردار ہیں، اللہ کو اپنے رب کو حاضر سمجھتے ہیں، صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ ساری زندگی بھر، سال کے 12 مہینے اور زندگی کی حیات جتنی اللہ نے مقدر رکھی، اللہ کو حاضر سمجھنا. اپنے ہر عمل میں خود بخود اصلاح کرتا ہے آپ کے اعمال کی. اللہ کہیں یہ کرنے سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ وہ کرنے سے ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ کو حاضر تو سمجھو. یہ مرتبہ احسان ہے کہ جس کے اوپر اس خاندان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن صحبتیں غلط اختیار کر جاتے ہیں، غلط باتیں کانوں میں کانا پھوسی ہوتی ہے، چیمے گوئیاں ہوتی ہیں، اور آپ کا طرز عمل جدا ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ اصلاح کرے ہماری. اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، جو وہ اللہ کے جو کسی تقابل سے بھی بالا تر ہے، اس کو کسی تقابل کی ضرورت نہیں. رب ہے. سارے تکبر ہٹائیے، اپنے آپ کو عرب کہنے کے، اپنے آپ کو سادات کہنے کے، حبائب کہنے کے، اپنے آپ کو بالوی کہنے کے، اپنے آپ کو فلاں طریقت، فلاں چلا، یہ سب تکبر ہٹائیے، توڑیے. اللہ کے سامنے وہ سجدہ کریے کہ جو اللہ کو کبیر سمجھے، اللہ کو اکبر سمجھے. اللہ اکبر ادا کرنے سے زیادہ اپنے دل میں محسوس کیجئے کہ اکبر تو وہ ہے، تو میں کون ہوں جو سجدہ کر رہا ہوں؟ تو ادنا ہے، تو کچھ نہیں ہے، اسی لیے تو اس کو سجدہ کر رہا ہے جو سب کچھ ہے. اندر کا فرعون ہٹائیے، تب جا کر ہمارے سروں پر جو فرعون مسلط ہوئے ہیں اللہ ان کو غارت کرے گا. پہلے اپنے آپ کے فرعون کو تو ختم کیجئے، میرے ساتھ میں کو ہٹائیے. ابھی ہوں، اہل بیت ہوں. اہل بیت نہیں کہے خود کو. آپ کون؟ آپ کیا ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ سیدنا و شیخنا قطب الامام حبیب علی بن ابی بکر
الامام علی بن ابی بکر السکران بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولا دویلہ. سیدنا امام علی بن ابی بکر السکران بھائی ہیں بانی سلسلہ طریقت عیدروسیہ سیدنا حبیب عبداللہ العیدروس الاکبر عبداللہ بن ابی بکر جو کہلاتے ہیں، یہ ابی بکر السکران. پھر یہی حبیب عبداللہ بن ابی بکر السکران کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ابو بکر العدنی کہلاتے ہیں، جو عدن کے اندر مشہور ہوئے. تو حبیب عبداللہ بن ابی بکر بانی ہیں جن کا عرس شریف 12 رمضان سے 14 رمضان منایا جاتا ہے، اور حیدرآباد میں ہمارے ہاں ہمارے بزرگ 14 رمضان کو فاتحہ خوانی منعقد کرتے ہیں. 580 سال گزر گئے. آپ کے بھائی جنہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، حالانکہ فرزند تھے حبیب ابو بکر، فرزند موجود تھے، علم میں، شان میں، تقوی میں، ولایت میں اعلیٰ ترین مقام کے حامل. ٹھہرو تو باپ اور بیٹے کے اندر فرق نہ سمجھا جائے. وہ قطبیت کے حامل، وہ غوثیت کبریٰ کے حامل کہ سیدنا امام نووی بھی اپنی کتب میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. امام نووی جیسے اکابرین نے جامع کرامات الاولیاء میں سیدنا حبیب ابو بکر کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے اپنے چچا کے مرتبے کو سر تسلیم کیا، سیدنا حبیب علی بن ابو بکر السکران. تو آپ جو امام العدنی کے چچا اور صاحب سلسلہ عیدروسیہ حبیب عبداللہ العیدروس کے سگے بھائی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب البرقع المشیقہ میں بعلوی سادات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاں تک نورانی امام نورانی اپنے جد کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو ہجرت کر کے یمن آئے تھے، حضرموت آئے تھے. سب سے پہلے جد دین کے بارے میں ہم نے اپنی پہلی نشستوں میں ذکر کیا. سیدنا امام احمد بن عیسیٰ کہا کہ ہمارے جد، اور جہاں تک ان کی بات کہی جائے امام احمد بن عیسیٰ الرومی کی، امام مہاجر احمد آپ کے والد عیسیٰ الرومی، کہا کہ ہمارے جد امام احمد کی اولاد کا تعلق ہے، جہاں تک ان کی اولاد کا تعلق ہے جو حضرموت میں آباد ہوئی، سیدنا عبید اللہ یا عبداللہ صاحب العرض، ان کی نسل آگے چل کر جو بعلوی کہلائی، یہ حضرموت کا خطہ، یہی جو خطہ چل چل کر ہندوستان کے کئی خطوں میں آباد ہوا اور پاکستان میں آباد ہوا. اور اس کی ایک خوبصورت مثال حیدرآباد میں بارکس کے خطے کے طور پر موجود ہے. کاش کہ ہمارے اندر کی عیبوں کی اللہ تلافی کر دے اور عیب ختم کر دے اور ان کے اندر نور بھر دے، تو واپس سے دوبالا ہو جائے گا. اور پھر کنگ کوٹی وغیرہ یہ ہمارے ہی، ریڈ ہلز، لال ٹیکری، جس کو یہ ہمارے ہی خطے آباد تھے. کیا ہو گیا؟ کہا کہ جہاں تک ہماری جد احمد، امام احمد کی اولاد کا تعلق ہے، جو حضرموت میں آ کر تریب میں آباد ہوئے، جو ان کی رہائش گاہ بن گیا آباد میں حضرموت، وہ اعلیٰ صفات، یہ اولاد، ان کی اولاد اعلیٰ صفات اور بہترین فضائل کے حامل ہیں، بہترین فضیلتوں کے ساتھ سنی سادات ہیں ہم. کون کہتے ہیں؟ امام علی بن ابو بکر سکران. 560-62 ہجری گزر چکے ہیں آپ کے وصال کو. امام علی بن ابو بکر وہ کہتے ہیں کہ ہم سنی سادات، پرسوں 20 سال پہلے، 25 سال پہلے ایک وبا پھیلی اور بعد میں اپنے عقیدے برباد کر دیے ہوئے سادات حیدرآباد میں اور جو ہے نا دیگر خطوں میں، ہندوستان کے دیگر خطوں میں بیٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ او نہیں یہ سنی نہیں، وہ نہیں، اللہ کے سلفی ہیں ہم وہ ہیں جو پہلے تھے، فلاں ہیں چلا ہیں. تمہارے بڑے کیا کہہ رہے ہیں؟ اٹھاؤ کھول کر پڑھو. البرقع المشیقہ پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے. وہی رٹی ہوئی بات ہے. ابھی ہم کہہ دو، ہمارے خود فیس بک سٹیٹس پہ ایک صاحب آتے ہیں، ہر سٹیٹس پہ ایک ہی بات کہتے ہیں، قبروں کو جانا شرک ہے، یہ جانا کفر ہے، وہ فلاں غلط ہے. جن کے خاندان اور قبیلے کے اگر تاریخ نکالے تو سنی شافعی سادات
سنی شافعی اکابر، اور ان کو خود نہیں پتا، یہ بڑی بڑی داڑیاں چھوڑ لینا، چہرے گھٹ سخت کر لینا، سروں کو منڈا لینا، پنڈلیاں دکھا لینا، ہو گیا. کیا بولے تو اللہ اللہ ہو گیا. زبان پر اللہ ہو یا دل میں اللہ ہو یا دونوں پر اللہ ہو، بہتر کیا طریقہ ہے؟ کہ یہ سادات سنی سادات ہیں، فضائل میں بہترین ہیں، اپنے صفات میں اعلیٰ ہیں. فرمایا کہ یہ طریقت کے مشائخین وہ غیر معمولی جوش اور اس سلسلے کے اولادیں وہ غیر معمولی جوش اور عزم کے ساتھ باوقار ہیں. کہا کہ ان کے اندر کا جوش و خروش جس کو کہتے ہیں وہ بہت غیر معمولی ہے. یہی جوش و خروش ہے کہ انہیں کربلا میں لے کر گیا تھا. یہی جوش و خروش ہے کہ اس خاندان کے چھوٹے چھوٹے 6 ماہ کے بچوں نے اپنے حلق پر تیر کھائے. کہا کہ ایک غیر معمولی جوش ہے ان کے اندر اور عزم کے ساتھ باوقار ہیں. غیر معمولی عزم ہے، ارادے بہت بڑے بڑے ہیں، بہت اعلیٰ ترین پیمانے کی دعوت اور اس تعلیم اور صحیح نہج کو پھیلانے کی کا عزم بہت غیر معمولی اور باوقار ہے، وقار والا ہے. ایسا نہیں کہ دعوت دیں کہ اس کے ذریعے سے پیسہ کھائیں، اس کے ذریعے سے فنڈ جمع کریں اور یہ ہو. باوقار کہ کچھ کھانے کے لیے نہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے کہا امام الحداد نے کہ بے نیاز ہوتے ہیں کہ اس خدمت کے ذریعے سے عزم یہ ہے کہ پیغام خداوندی، پیغام نبوت صلی اللہ علیہ وسلم گھر گھر پہنچ جائے، نور سنت اور اتباع سنت ہر گھر میں نظر آئے. اور یہ صفات ان کے ذاتی نہیں، پیغمبرانہ صفات ہیں جو اس خون کے اندر چلتے چلتے آئے ہیں. اپنے خون کی برکت کو پھیلنے تو دو، اپنے خون کے اندر بھڑکنے والی اس عزم اور اس جوش کو آپ کے اوپر حاوی تو ہونے دو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، بس بیٹھے گلی کوچوں میں وقت گزارا، اس کے ساتھ میں پان کھائے تھوک دیے، گٹکا کھائے تھوک دیے، سگریٹ نوشی کر لی، وہ کر لی، یہ کر لی، وقت سارا ضائع ہو گیا. کہاں ہے آپ کا جوش؟ کہا بعلوی سادات، آگے فرماتے امام علی بن ابی بکر السکران کہ بعلوی سادات کی روح بہت فیاض ہونے کے باوجود فطرت میں سب سے زیادہ عاجز ہے. فطرت میں عاجز یعنی عاجزی مزاج رکھتی ہے. عاجز یعنی کوئی عاجز انہیں کر نہیں سکتا. فیاض روح ہے لیکن عاجز ہے. سبحان اللہ. کیا مطالعہ ہے صفات کا، کیا مطالعہ ہے مزاج کا. لوگ کہتے ہیں کہ کتابوں سے نہیں ملتا کچھ بھی، بیٹھنے سے مل جاتا، یہ مل جاتا، وہ مل جاتا. ارے تم اپنے ہی باپ دادا کی کتاب نہیں پڑھ سکتے اور بیٹھ کے نظروں سے پیتے؟ کیا پیتے؟ کچھ ظرف باقی نہیں رکھا. پڑھنے سے ظرف پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے. وہ شوق آداب سکھاتا ہے کہ بیٹھے کیسے صحبتوں میں. یہ ظرف جب بن جاتا ہے تو قابل بنتا ہے کہ وہ پلانے والا جو پلا رہا ہے وہ آپ کے اندر اترے. آپ کا پیالہ ہی قابل نہیں بن رہا اور آپ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پی لیتے. یہ پینے میں 20-30 سال کا عرصہ اور 40 سال کا عرصہ سنیت کو پورا خراب اور تہس نہس کر دیا، عقیدت کو پورا برباد کر دیا. خانقاہیں، درگاہیں بس لوک ڈال کر رکھنے کے قابل بنا دیا آپ نے اپنے کردار سے. بزرگوں نے نہیں بنائی. آگے رہا ایسے ہی کردار. آپ خود دیکھیں گے آپ کی خانقاہیں کبوتر اور جو ہے مکڑی کے جالوں سے بھری ہوئی ہوں گی. یہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں. دیکھیے آپ کئی درگاہوں کا مزاج دیکھیے، حال دیکھیے، بزرگوں کی مزارات کا حال دیکھیے کہ جب اولادیں خود
نہیں پڑھ کر یہی نظروں سے پینے کی بات کہتے 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 کیا ہوا کہ کوئی ایک آیا تبلیغی کہہ کر، کوئی آیا ایک جماعت اسلامی کہہ کر، کوئی آیا ایک فلاں کہہ کر، اس نے کچھ باتیں بتا دی اور یہ کہہ دیا، آپ نے ماننا شروع کر دیا کہ قرآن میں ہے، قبر میں شرک ہے، قبر پرستی شرک ہے، یہ فلاں ولی کچھ نہیں کر سکتے، انہوں کچھ نہیں کر سکتے، یہ 8-10 لائن گن لیتے، وہی دہراتے رہتے۔ کس کی اولادیں کہہ رہی ہیں یہ؟ اگر کسی کو اعتراض ہے آ کے ملیے یا مجھ سے میسج کریے، میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ جا کے دیکھیں بزرگوں کی اولادوں کو کتنے عقیدوں سے پیدل ہو چکے ہیں، کیونکہ معلوم نہیں۔ کیوں نہیں معلوم؟ پڑھے نہیں۔ کیوں نہیں پڑھے؟ نظروں سے پیتے صاحب۔ پینے والے بھی اچھے ہیں، پلانے والے بھی اچھے ہیں۔ ہاں، ان سادات کی بات کریں، فرماتے ہیں امام علی، فیاض روح ہونے کے باوجود عاجز مزاج، علم پورا رکھے ہیں، پھر کہیں کہ نہیں آپ سکھائیے۔ کوئی علم والے کو دیکھیں تو کہیں آپ سکھائیں، آپ پڑھائیں۔ علم والے تقوی والوں کے پاس بیٹھیں تو جی نہیں، کچھ نہیں آتا۔ کیا آتا؟ کچھ نہیں آتا۔ یہ مسئلہ تو بیان کرو، آپ فلاں کے فارغ التحصیل ہیں، آپ اتنے سال پڑھ کے آئے، جی نہیں، آپ جو فرمائیں وہ آتا ہے۔ ایسا نہیں لیکن کہ جاہل کے سامنے ٹھہرے تو کہے کہ نہیں آپ جانتے، آپ پڑھائیں۔ ارے جو لا علم ہے اس کو تو آپ کو آگاہ کرانا ہی پڑے گا۔ شریعت کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو آپ تو بتانے کے قابل تو بنے، آپ نہیں بنتے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے بھی اپنے حالات چھوڑے، دوسروں کو بھی راستے چھوڑا دیے۔ ہر ایک بات سچی ہے اور بازار میں، دنیا میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں غلط نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کیا آتا ہے۔ کیا گئے تو اٹھا کے ہم چشتی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ کیا آتا؟ چشتی بولے تو کیا، قادری بولے تو کیا، بتا سکتے؟ نہیں بتا سکتے۔ ٹھیک ہے، چشتی ہے نا، نماز میں کتنے فرائض ہے، روزے میں کیا مکروہات ہیں، کیا چیزیں ناقص الصیام، نواقص ہیں صیام کے، صلاۃ کے۔ نماز میں کیا پڑھتے؟ بہت بڑی بات ہے، کئی جنوں سے اٹھا کر پوچھ لیں، کئی افراد سے پوچھ لیں، نماز میں کیا پڑھتے؟ اللہ اکبر۔ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کام کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ گھروں میں بیٹھے افسوس، ارے ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ ارے بڑے آپ کے گھروں سے باہر نکل کر کام کیے، اپنی زندگیاں قربان کیے، اپنا آرام و سکون ترک کیا، اور آپ کو کیا چاہیے؟ بس آرام چاہیے۔ مجھے جس چیز سے محبت ہے بس وہ چیزیں میرے کو مل گئی، کافی ہے۔ مقصد حیات یہی تھا۔ اچھا گھر بنا لیا آپ نے، ماں باپ کے، ہو گیا بھائی، بس ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تو آپ کے صفات کے اندر گڑبڑ پیدا ہو گئی۔ وہ گڑبڑ دنیا اور دنیا کا مزاج ہے، اس سے باہر آئیے۔ یہ آپ کے صفات ہیں جو آپ کے بڑے بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ نیکی اور نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے گھرانے کا مزاج، ہمارے گھرانے کی اولاد نیکی کرنے والوں سے اور نیکی کرنے سے محبت کرتے ہیں، نیک کام کرنے سے محبت کرتے ہیں۔ جو نیک کام کرتا ہے، ایسا کوئی شخص مل گیا تو اس سے محبت کرتے ہیں، نہ کہ نفرت۔ ارے یہ میرا منصب کھینچ لے گا، یہ ہو جائے گا، ارے نہیں اس کا مقصد کچھ اور ہے، انہیں کیوں آ رہا، انہیں بتاتا کیا، اب ہمارے درس میں انہیں کیوں آ کے بیٹھا، اب انہیں پڑھائیں گا کیا، اب انہیں نقطے نکالیں گا کیا۔ آپ تریم حضرموت کا یہ ہمارا مرکز ہے، تریم حضرموت ہمارا مرکز ہے، ہمارے آباء و اجداد کا مرکز ہے۔ آپ وہاں دیکھیں تو علماء بیان کر رہے ہیں، ان کے مجالس کے اندر دوسرے علماء بیٹھے ہوئے ہوتے، بڑے بڑے علماء، مفتی، صدر مفتی فقہ شافعیہ کے، صدر مفتی مکہ المکرمہ کے، وہ آ کر بیٹھتے ہیں۔ کبھی ان کا درس چل رہا ہے تو یہ جا کر بیٹھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں حبیب عمر کا درس چل رہا ہے، سیدی حبیب عمر بن حفیظ حفظہ اللہ، ان کا درس چل رہا ہے۔ حبیب عمر
الجیلانی وہ تشریف لاتے ہیں، حاجی عبد القادر السقاف رحمہ اللہ وہ موجود ہوتے تھے، حاجی عیدروس بن شہاب موجود ہوتے تھے، پھر کبھی حبیب کاظم السقاف جیسے بڑے بڑے اکابر، حبیب علی بن زین العابدین الجفری جیسے اکابرین یہ درس دے رہے ہیں، تو ان کے دروس کے اندر شیخ سعید رمضان البوتی اور دوسرے شیوخ جو شیوخ شرع و طریقت تھے یہ جا کر بیٹھے ہوئے۔ اب شیخ سعید رمضان البوتی کہاں اور حبیب علی الجفری کہاں؟ شیخ رمضان وہ بیٹھتے تھے، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ غلط بات تھی؟ نہیں، خوشی اور فخر کی بات ہے کہ آپ کے درس میں اکابر آئے، وہ آپ کے علم پر فخر کر رہے ہیں، تو آئے ہیں آپ سے ملنے دیکھنے، اور اگر غلطی ہو جائے اور اس پر گرفت کر لے تو کوئی غلط بات ہے نہیں۔ تو یہ صفت ہمارے اکابرین میں آج بھی نہیں ہے، لیکن یہ مزاج ہمیں ہماری سراؤنڈنگ سے ملا ہے کہ کوئی آ گیا تو ارے نہیں آ گیا، اب یہ کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کرنے سے بھی محبت کرنا ہے، نیکی کرنے والے ہر فرد سے، چاہے وہ سادات ہو غیر سادات ہو، نیکی کا کام کرتا ہے اس سے محبت کرنا، یہ ہماری صفت ہمارا مزاج تھا۔ اور کہا امام علی بن ابی بکر سکران مزید فرماتے ہیں، یہ خاندان کے بچے تمام رسمی کارروائیوں کو ختم کرتے ہیں، رسومات کو، یعنی کہ رسومات کو ختم کرنے والے ہیں، یہ ختم کرتے ہیں، جاہل رسومات کی پیروی نہیں کرتے، جاہل رسومات کو ختم کرنے کے لیے آئے، اور خود قربانی اور ایثار کے ساتھ حقیقی طور پر کام کرتے ہیں، خود کی قربانیاں دیتے ہیں، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، سکون کی قربانی، اپنے آرام کی قربانی، اپنی نیند کی قربانی دے کر کئی لحاظ سے قربانیاں ہوتی ہیں، قربانی اور ایثار کا کام کرتے ہوئے رسومات کو ختم کرنے کے لیے، جہالت کو ختم کرنے کے لیے، جہالت کے طور طریقوں کو کاٹنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، کوئی کام کے ساتھ آ گیا، کسی کی کوئی ضرورت ہے، حالانکہ ہمیں کچھ کام ہو، تب ایسا نہیں کہ یہ سادات اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ارے بھائی مجھے بھی تو میں بھی کوئی ضروری کام میں ہوں، نہیں، ٹھیک ہے میرا کام ہے، لیکن ہاں ٹھیک ہے، کیا بتائیے کیا کام ہے آپ کا؟ دوسروں کو کوئی حاجت ہے تو اپنی مجبوری اور پھر اس کے پاس میں بڑھ کر اس کی مجبوری کا ساتھ دیتے ہیں، اپنی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ امام علی بن ابو بکر کہتے ہیں، ہم یہ سادات امام المہاجر کی اولاد اپنی ضروریات کو نظر انداز کر کے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود کو نظر انداز۔ ہم اپنے آپ کو ہم ہی سنبھالتے، ہم اپنی چیز کو خود ہی سنبھالتے، معاف کرنا، ہم اپنی چیز کو خود ہی سنبھالتے، ہم خود ہی رہتے، ہم خود ہی کرتے، نہیں ہوتا ایسا، یہ سب جہالت ہے۔ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا بھی یہ ایک اور صفت ہے اس خاندان کی۔ خلاصہ یہ کہ وہ کسی معاملے میں اپنا حق نہیں مانگتے، کسی معاملے میں اپنا حق نہیں مانگتے اور بے غرض رہتے ہیں۔ ہمیں غرض نہیں، نہ کسی منصب سے، نہ کسی مقام سے، نہ کسی کی تعریف سے، نہ کسی کے پیسے سے، نہ کسی کے نذرانے سے، نہ کسی کی اچھائی سے، ہمیں کسی سے غرض نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا نیک بن جائے، نیکی کرے، اس کی نیکی سے، ہاں ضرور ہم یہ چاہیں گے کہ اس کی صحبت ہمیں نیک بنائے۔ اگر ہمارے اندر گندگی ہو، اگر کوئی علم والا ہے تو اس کا علم ہماری جہالت دور کرے۔ کسی طور پر اپنا حق نہیں مانگتے، بے غرض رہتے، بدلے میں احسان طلب نہیں کرتے،
وہ بدلے میں احسان طلب کیے بغیر یا اسے تکلیف دہ سمجھے بغیر دوسروں کے حقوق کو پورا کرتے ہیں. اپنے آپ میں عمل کرنے میں کسی کو احسان کیا تو احسان کو بعد میں طلب نہیں کرتے کہ میں یہ احسان کیا تھا، جتاتے نہیں ہیں. کر دیا خلاص. ہمارا کام تھا کہ ہم اس کے ساتھ احسان کریں اور اس کے ساتھ کوئی اچھائی کرنے کو اپنے لیے تکلیف دہ سمجھنے کے بغیر دوسروں کے حقوق کو پورا کرتے رہنا، چاہے اپنا حق پورا ہو نہ ہو، اپنی طلب پوری ہو نہ ہو، اپنے ساتھ احسان ہو نہ ہو، ہم سامنے والوں کے ساتھ اچھا کرتے رہیں. یہ سیدنا امام علی بن ابو بکر نے فرمایا. مزید یہ بھی ذکر فرماتے ہیں اسی کتاب میں دوسرے مقام پر کہ بعلوی سادات میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو اسلامی قانون کے فقہا ہوئے، فقیہ ہوئے، جیورسٹ ہوئے، بڑے بڑے علماء اور ائمہ دین ہوئے، قابل احترام پیران طریقت ہوئے، جن میں اقطاب بھی ہیں. اس اولاد میں، اس خاندان میں بڑے بڑے قطب ہیں، اوتاد ہیں، ابدال ہیں جو عبادت کے لیے وقف ہیں، اور اولیاء جو سید ہیں، سردار ہیں، بڑے بڑے اکابر ہیں، بڑی بڑی صدارتوں پر موجود ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ منصب بہت اچھا ہوتا ہے ان کا. یہ مقام باطن کوئی ایک خاص مقام پہ یا کوئی ایک چیئر نہیں ہوتی، یا ایک شاہی گدی نہیں ہوتی، یا بادشاہوں کے جیسا کوئی مقام نہیں ہوتا کہ جہاں پہ بیٹھا جائے. یہ روحانی سرفرازی ہے کہ اللہ کسی کو چن لیتا ہے، وہ چیز بنا دیتا ہے. اب وہ چاہے کہیں رہے، وہ وہی ٹائٹل کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو ایک فکسڈ پوزیشن پر بیٹھنا نہیں ہوتا، وہ بیٹھے بغیر ہوتا ہے. ہمارے اکابر ورنہ چل چل کر آئے ہیں، مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے، کوفہ گئے، بصرہ گئے، بغداد گئے، پھر وہاں سے نکلے دوسرے مقامات پر گئے. کیا وہ اپنے باپ دادا کے مقام کو پکڑ کر ہی کہیں کہ یہی قطبیت کا مقام ہے، یہ سجادہ ہے، اس پر بیٹھے تو قطبیت ہے؟ نہیں ہے. ہاں، اپنے بڑوں کا لباس پہنتے ہیں خیر و برکت کے لیے، اپنا بڑوں کا امامہ پہنتے ہیں خیر و برکت کے لیے، ان کے ملبوسات کو پہنتے ہیں، اپنے اوپر اوڑھتے ہیں، ملتے ہیں خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ اپنے آپ کو خطبیت کا ٹائٹل دے دینے کے لیے کہ میں نے پہن لیا یہ خطبیت ہے. نہیں. لیکن ہاں، اس خاندان میں بہت سے ایسے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی فلاں مقام پر ہی بیٹھ کر خطب ہوتا ہے. نہیں، اس سلسلے میں اقطاب ہیں، اوتاد ہیں، ابدال ہیں جو عبادات کے لیے وقف ہیں، جو اولیاء اللہ کے سردار ہیں. وہ اللہ کے سوا ہر چیز سے منہ موڑ چکے ہیں، اللہ کے سوا ہر چیز سے منہ موڑ چکے ہیں، اور ان کے دل اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ جملے حبیب علی بن ابی بکر السکران کے ہیں. سیدنا امام علی بن ابی بکر السکران، سیدنا حبیب عبداللہ العیدروس الاکبر کے بھائی، سیدنا امام العدنی کے چچا. تو یہ جملے سارے ان کے ہیں، یہ جملے سارے ان کے ہیں. کیا خوبصورت باتیں ہیں، کیا خوبصورت تعلیم ہے، کیا خوبصورت تربیت ہے. یہ صفات کیوں بیان کر رہے ہیں کہ اولاد اس صفات کو پڑھے، سنے، سمجھے، اور اولاد اس صفات کے اوپر عمل پیرا رہے. یہ اسی لیے سمجھائے جا رہے. اب جن میں آپ میں سے جن کو نہیں پتا، ان کے لیے ہم تشریح کر دیں کہ قطب کہیں کہ قطب کیا ہوتا ہے. اقطاب کہتے ہیں تو اقطاب سے مطلب کیا ہے؟ تو اقطاب جمع ہے قطب کی، یعنی پلورل فارم ہے قطب کا. اور اولیاء اللہ کے مختلف زمرے ہیں، کیٹیگریز ہیں، ان میں سے سب سے عظیم مرتبہ ہے قطب کا. اور تصوف میں قطب یا اقطاب سے مراد وہ ولی ہے جو کمال کے درجے کو پہنچ گیا
اور جس کی ولایت سب سے کامل ہو چکی ہو، اس کا ترجمہ اگر کہیں تو مرکز یا محور کا ہوتا ہے، کہ قطب مرکز یا محور ہوتا ہے، اور روحانی ولایت کی درجہ بندی کا سربراہ ہوتا ہے، اور ولایت ساری جملہ ولایتیں، ہر کیٹیگری کی ولایت اس کے انڈر ہوتی ہے۔ قطب کنٹرولر ہوتا ہے ساری ولایت کا، اسی لیے اس کو مرکز و محور قطب کہتے ہیں، جس کا معنی مرکز اور محور کا۔ لیکن اگر اس کو سمجھنے کے لیے کہا جائے تو وہ ساری ولایتوں کا سربراہ ہوتا ہے۔ اور اوتاد کہتے ہیں، اوتاد کا ترجمہ اگر کہیں تو وتد، ستون کے طور پر کیا جاتا ہے، کہ یہ ستون ہے، عظیم روحانی مرتبے کے اولیاء کی ایک قسم ہے کہ جس کو اوتاد کہتے ہیں، کہ یہ ولایتوں کے بڑے بڑے ستون ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے چاروں کونوں میں تعین کیے ہوئے ہوتے ہیں، کہ یہ کسی ایک خاص جگہ پر ہی نہیں پائے جاتے، بلکہ دنیا کے چاروں کونوں میں اوتاد موجود ہیں، شمال، جنوب، مشرق اور مغرب چاروں تعینات میں موجود ہیں۔ ابدال کا ترجمہ متبادل کے طور پر کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اولیاء اللہ کا ایک ایسا گروہ ہے جو لوگوں کے لیے نامعلوم رہتا ہے۔ یہ لوگوں کو کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ ابدال کون ہے، ابدال کون سی شخصیت ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو ابدال بھی ایک گروپ ہے، اولیاء اللہ کی کیٹیگری ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ابدال میں سے ہیں یا نہیں ہیں، کبھی معلوم نہیں ہوتا، لوگوں کے لیے نامعلوم رہتا ہے یہ مقام۔ حالانکہ وہ اولیاء ساتھ میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلنا دیتے کہ ان کا مقام ہے یا نہیں ہے۔ تو ان کی اس درجے کے اولیاء کی خصوصیات سخاوت اور رحم کی ہوتی ہے۔ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، یہ ان کی رحمت ہے، اور برائی کو بھلائی کے ساتھ واپس بدل دیتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے ساتھ برائی کرے اس کو بھلائی کے ساتھ بدل دیتے ہیں، یہ ان کی سخاوت ہوتی ہے، اور اپنے دلوں کو پاک رکھتے ہیں۔ یہ سلسلے کے اس درجے میں جب اولیاء ہوتے ہیں، ان کا یہ معاملہ اور یہ صفت ہوتی ہے، وہ مخلوق کے لیے برکت کا ذریعہ رہتے ہیں۔ ابدال کی کیٹیگری جو ہے وہ امت کے اندر خیر و برکت کا سبب بنتی ہے، خیر و برکت کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے ذریعے سے خیر و برکتیں پھیلتی ہیں، اسی لیے ان کو ہر چاروں کونوں میں رکھا جاتا ہے۔ مزید امام علی بن ابی بکر سکران فرماتے ہیں کہ بعلوی سادات ہر قسم کی بدعتوں، شہوتوں اور نجاستوں سے مکمل پاکیزگی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شرافت اور نسبی طہارت کا مجسمہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت رہی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی طہارت رہی، اسی طرح ان کا بھی نسب پاک و صاف ہوتا ہے، اسی طرح ان کا نسب اور ان کا عمل اور طہارت پاک و صاف ہوتی ہے۔ وہ کتاب و سنت کی پیروی اس درجے کے اولیاء اللہ کتاب و سنت کی اس خاندان کے ولی اور اس خاندان کے سادات سنت کی پیروی کمال اور پختہ یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کے پاس پیغمبرانہ وراثت احمدی راز کے تمام فوائد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے ہیں، بشمول ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی وراثتوں اور وصیتوں کے راز ان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ان کے پاس حقیقی وجدان اور الہام کے ساتھ چھیدنے والی باریک نقاب کشائی والی نظر موجود ہوتی ہے، کہ یہ ایسی نظر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جو الہام والی ہے، کہ انہیں لوگوں کے دلوں میں
مچلنے والے خیالات کا علم ہو جاتا، کیونکہ اللہ نے انہیں وہ الہام عطا کیا ہوتا. وہ ایک باریک نظر ہے کہ جو جسم کو چھیدتے ہوئے آپ کے دل اور اس کے اندر پیدا ہونے والے خیالات اور وساوس کو بھی جان لیتی ہے. فرمایا کہ اس خاندان میں الہی السادات الہی اسماء اور صفات کی روشنی، حقائق معرفت کی روشنیوں اور جوہر الہی کے لطیف رازوں کا مشاہدہ کرنے والے ہوتے ہیں. اس خاندان کے راز، اس خاندان کے بچے ایسے جواہر پیدا ہوتے ہیں. ان کے پاس برزخ اور اہل برزخ اور ان کے احوال کا علم ہوتا ہے. یعنی برزخ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر جانے کے بعد جو دنیا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. برزخ اور برزخ کے اندر اور ان برزخ میں موجود جتنے فوت شدہ لوگ ہیں ان کے احوال کا علم ہوتا ہے اس خاندان کے سادات کو. اور کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور مردان غیب سے ملاقاتیں کرتے ہیں. اب مردان غیب معنی کہ رجال الغیب کہا جاتا ہے عربی میں. مردان غیب یعنی کہ اولیاء کے جیسا کہ کئی زمرے ہیں، جیسے کئی کیٹیگریز ہیں، ان میں جیسا کہ اوتاد ہیں، نجبا ہیں، اشراف کو کہتے ہیں، اسی طرح نقبا ہیں جو نگران ہوتے ہیں، اسی طرح قطب ہوتے ہیں اور غوث ہوتے ہیں. تو ان میں سے رجال الغیب بھی ایک مردان غیب بھی ایک کیٹیگری ہے کہ جو غیب کے پردوں میں جو نظر ہی نہیں آتے. ایسے بھی اولیاء ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن موجود ہوتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملاقات فرماتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں رہتے ہیں چاہے جہاں کہیں ہوں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت و صحبت روحانی طور پر ان کے ساتھ نہیں چھوڑتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روحانی طور پر ہمیشہ جمع رہتے ہیں اور کمانڈ وہاں سے جاری ہوتا رہتا ہے اور یہ اس کو فالو کرتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سیدی و سندی شیخ طریقت فقیر کے جد امجد سیدنا حبیب عیدروس بن حسین العیدروس رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مشہور رہا کہ اکثر راتوں کو حضرت خضر علیہ السلام کی آمد آپ کے پاس میں ہوا کرتی تھی، اور رات کے اندھیروں میں اور آخری پہروں میں ملاقاتیں ختم ہوتی اور صبح سے پہلے خضر علیہ السلام کی روانگی ہو جاتی، اور کئی اولیاء و صالحین کا روحانی طور پر رجال الغیب مردان غیب سے ملاقاتیں ہوتی تھیں. یہ امام علی بن ابی بکر سکران کی اس تعریف اور آپ کی اس تعارف کا حصہ ہے. میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ حال رہا اولیاء اللہ کا اور اس خاندان کے بزرگوں کا. کہا کہ یہ خاندان کے سادات حقیقی کمال کے مالک ہیں جو پہاڑوں کی طرح مضبوط، قائم اور بلند ہیں، اپنے سر اونچے رکھے ہوئے ہیں، تکبر سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کمال کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کیے ہوئے علم کے ذریعے سے سر بلند رکھے ہوئے، یعنی کہ انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، باطل شکست نہیں دے سکتا، جو کوئی غلط ہے وہ شکست نہیں دے سکتا. اپنے سر اونچے رکھے ہوئے، اپنی اصلیت پر نازاں ہیں اور شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ایسے نسب میں پیدا کیا، ایسے خاندان میں پیدا کیا، ایسی شرافت پر پیدا کیا. وہ مکمل طور پر ایسے کامل ہیں کہ اپنے اصل اور سرچشمہ سے روحانی مدد حاصل کر رہے ہیں. سرچشمہ کیا ہے ان سادات کا؟ سیدنا امام مہاجر احمد بن عیسیٰ، سیدنا الفقی المقدم محمد بن علی العلوی، یہ سرچشمہ ہے. ان سے مدد حاصل کر رہے ہیں ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی. پھر ان کے اوپر سرچشمہ کون ہیں؟ امام جعفر الصادق ہیں، امام محمد الباقر ہیں، امام علی زین العابدین ہیں، امام حسن و امام حسین ہیں، سیدنا امام علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، سیدہ فاطمہ الزہراء ہیں، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصل سرچشمہ ہیں ان سادات کا، اور ان سے مدد حاصل ہو رہی ہے ہر آن.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ فضل ہے ان کے اوپر، روحانی کشش ہے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی مضبوطی، غیب کی باریوں کو ہم آہنگی کے ساتھ معاملات کو چلانے کا ہنر اور سلیقہ اعلیٰ درجے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سادات کو عطا کیا ہوا ہے۔ ان پر انعامات اور احسانات الہیہ بہت زیادہ ہیں، ان کو بیان کرنا، ان انعامات اور احسانات کو بیان کرنا کئی حجم، کئی ضخیم جلدوں کے برابر ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامل سرچشمہ اور وہ نسب کی بے پناہ نعمتوں سے ممتاز کیا ہے، ان کے بے شمار نیک سیرتیں اور نمایاں نشانیاں سارے عالم میں موجود ہیں، جو کوئی چاہے ان کو سمجھنا، اٹھا کر پڑھے تو پتہ چلے گا کہ کس قدر اللہ نے ان کے اوپر فضل کیا ہوا، کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، کس طرح کشش ایک روحانی ان کے ساتھ، لوگوں کی ان کے ساتھ، اور پھر ان کی اپنے اجداد کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق کیسا مضبوط، شامل اور قائم ہے۔ اس سلسلہ عظیم کے سادات کے اوپر کس طرح علم کا فضل ہے، کس طرح اللہ نے انہیں ہم آہنگ کیا ہے، غیب کی باریکیاں انہیں عطا کی ہیں، اور ہنر دیا ہے ان کو سلیقے کے ساتھ چلانے کا اور معاملہ اتمام کو پہنچانے کا۔ دوسروں کو یہ چیز عطا نہیں ہوئی، یہ اس خاندان کی برکتیں، یہ اس خاندان کا تعارف۔ باوجود اس سب کے وہ کیا کہتے ہیں کہ کاش ہم پیدا ہی نہ کیے جاتے، کاش کوئی ہمیں پہچانتا ہی نہیں تو بہت اچھا ہوتا۔ لیکن کیا کریں کہ دنیا اور یہ زندگی دی اس لیے گئی ہے کہ وہ خدمت کریں، خدمت گزاری کریں، اور اس خاندان کی برکتیں لوگوں تک پہنچائیں، اس خاندان کا عمل اور اس کا عقیدہ لوگوں تک پہنچے، اس خاندان کی بزرگی پہنچے، اور اس خاندان کے وہ بچے اور نوجوان جو اس خاندان کی عظمتوں سے ہمکنار نہیں ہیں، روشناس نہیں ہیں، ماحول کی گندگی یا ماحول کے بدلاؤ نے ایک عجب غبار لادا ہوا ہے ان کے مزاج کے اوپر، اس کو ہٹانے کے لیے یہ ہمارے بزرگوں نے یہ تعریف اور یہ تعلیم ہمیں پیش کی کہ ہم اس سے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو پہچان کر، اپنے نسب کی شرافت کو پہچان کر غیر شریف اور بدکار ماحول اور معاملات سے اور سنگتوں اور صحبتوں سے پرہیز کریں، اعمال بد سے پرہیز کریں، ظلم کرنے سے پرہیز کریں، کسی کے اوپر غیر ارادی طور پر یا ارادتاً دنیا اور دنیا کی گرد و غبار اور دنیا کی گندگی اور کتے پن کے لیے اپنے آپ کو بیچنے سے پرہیز کر کے، اپنے آپ کو کسی کو ظلم کا شکار بنا کر، کسی کے اوپر ہاتھ و پیر اٹھا کر کسی کو نشانہ ملامت بنانے سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سادات کی کامل پیروی نصیب فرمائے، جس طرح جن افراد کو اس سلسلے کا نسب حاصل ہے، اس کی رنگ و بو اور اس سلسلے کا خون حاصل ہے، اللہ اس خون کی برکتیں ان کے اندر جاری و ساری فرمائے۔ اللہ تعالی تکبر سے پاک فرمائے، کبر سے پاک فرمائے، اس سلسلے کے اوپر اور اس کی تعلیم پر عمل کرنا نصیب فرمائے، اور ہمارے آباء و اسلاف کی نہج اور ان کے سلیقے کے ساتھ، ان کے طریقوں کے ساتھ، ان کے اصول کے ساتھ وابستہ رکھے، ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع بنائے، ظاہر و باطن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔